ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف اور ہر قسم کی پاکیزگیاں تسبیح و تحمید اور تہلیل و تقدیس لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام پیش ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع رود جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، تقریباً 7 ہفتوں سے سیرت النبی کے مختلف گوشوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں خطبہ جمعہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس خطبہ میں بھی کچھ باتیں اختصار کے ساتھ لائی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
14واں سپارہ سورۃ الحجر کی آیت کریمہ، جو بالکل اخیر آیت ہے، سورہ ہجر کی اخیر آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف اس خطبے میں نے کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ تمام 7 جمعوں کے خطبات کا اختصار بیان کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 63 سال زندہ رہے، 60 اور 3، جس میں سے 23 سالہ دور آپ کا نبوی دور رہا ہے، نبوت و رسالت کے ساتھ میں 23 سالہ آخری دور گزرا ہے۔ 40 سالوں تک آپ نے عوام و خواص کے درمیان اپنی بے داغ زندگی گزاری تھی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ نبی و رسول بنائے جانے والے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آسمانی کتابیں کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت پر قائم و دائم تھے، اور ہر نبی کو اللہ نے ولادت سے ہی ہر قسم کے شرکیات، کفریات، بدعت و خرافات، اوہام و توہمات سے بچائے رکھا ہے۔ اور روشن ضمیری کی بنیاد پر انسانی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اچھائیوں کو اچھائی تصور کرتے تھے اور برائیوں کو برائی باور کیا کرتے تھے۔ یہ سب نبیوں کے ساتھ معاملہ رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال عوام و خواص کے درمیان بے داغ زندگی گزارے، کبھی بھی کسی شرکیہ اور کفریہ عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ جب عمر آپ کی 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے آپ کو نواز دیا، اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کے ذریعے سے آپ کو نبی و رسول بنا دیا گیا۔ دس دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے پر مامور کیا گیا، اور عوام و خواص کی جانب سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین بھی کر دی گئی۔ 3 سالوں تک آپ نے اپنی دعوت کو خاموش رکھا، چھپ چھپا کر مخصوص لوگوں میں اس دعوت کو دیتے رہے۔ 4تھے سال میں آپ کو حکم ملا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو بھی آپ کے قرابت دار ہے، رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، اب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیجئے اور اپنی رسالت کا اعلان کیجئے، اور عقیدہ آخرت دل و دماغ میں رچانے بسانے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا، اور لوگ جمع بھی ہو گئے۔ سب سے پہلے مخالفت آپ کے چچا نے کی، جس کا نام ابو لہب تھا، جس کی تباہی بربادی کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ادھر قرابت داروں میں آپ نے دعوت و تبلیغ کی، اور پھر فوراً بعد اللہ کی جانب سے حکم ملا، جس کا تذکرہ سورۃ الحجر کی اخیر کی چند آیات کریمہ میں ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں جس میں بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اپنے خاص قرابت دار رشتہ داروں کو مخصوص نہ کیجیے، بلکہ دنیا میں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے، جہاں جہاں بھی مشرکین ہو، کفار ہو، وہ چاہے آپ کے خاندان کو چاہے خاندان کے باہر ہو، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فسدہ کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا بیان کر دیے، لگائی لپٹائی والا نہیں ہے، چھپ چھپا کے نہیں ہے، درمیانی کوئی بات نہیں ہے، اللہ خوش اور محلہ خوش والا جذبہ نہیں ہے، بلکہ بات فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ کی جانب سے جو آپ کو حکم ملا ہے اسے برملا اعلان کیجئے، کھلم کھلا اعلان کیجئے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، سارے لوگ آپ کے مخالف ہو سکتے تھے، ہوئے بھی، تو قرآن نے اس کے ساتھ ہی کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ شرک کرنے والے افراد آپ کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کی زبردست مخالفت کریں گے، آپ اس پر طرف تاک جھانکی مت کیجیے، ان کی باتوں پر توجہ ہی مت دیجیے۔ جس مشن کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مشن پہ کامیابی کے ساتھ لگے رہیے، اور دعوت و تبلیغ کے فریضہ انجام دینے میں کسی قسم کی کوتاہی مت کیجیے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ساتھ میں فرمایا ہمت دلانے کے لیے، تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو لوگ بھی آپ کا استہزاء کریں گے، جو مذاق اڑائیں گے، جو آپ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، جو آپ کے خلاف ہذیان بکیں گے، جو آپ کی شان کے خلاف کرتے ہوئے بکواس کریں گے، ایسے تمام لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم آپ کے واسطے کافی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنا چکے ہیں، ان قریب جان جائیں گے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو معبود بنانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ محمد الرسول اللہ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور شرک کی جڑ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے انسان کی مخالفت کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے ان قریب یہ جان جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں معلوم ہے ان کفار و مشرکین کے دل خراش جملوں سے آپ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، آپ گھٹن سی محسوس کر رہے ہیں، جس آزادی کے ساتھ آپ آنا جانا کر رہے تھے اس آزادی میں رکاوٹ اور کمی آ رہی ہے، لوگوں کی نگاہ تعریف کے ساتھ آپ کی طرف مرکوز ہوتی تھی اور ان کی زبانیں آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہتی تھی، اب وہ انسان آپ کو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، آپ کی برائی، آپ کو برا کہنے والے ہیں، آپ کو جھوٹا، کذاب، ساحر، جادوگر اور اس قسم کے دوسرے القاب سے یہ لوگ نوازیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا دل چھنی ہو رہا ہے، اب پریشانی محسوس کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، گھٹن سی آپ کو لگ رہی ہے، کہاں ایک طرف سارے لوگ آپ کے اور کہاں سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، یہ انسانی فطرت ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ہو رہا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے، اسی چیز کو یاد رکھنی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجئے۔ یہ بالکل شروع دور کی بات ہے جب زبردست آپ کی مخالفت شروع ہو گئی تھی، گویا آپ کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا گیا تھا۔ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ سب لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، اب سب لوگ آپ کی مذمت بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کبھی گزرتے تھے تو اشاروں کے ذریعے سے بات ہوتی ہے، یہ ستودہ صفات انسان جا رہا ہے، قابل احترام انسان جا رہا ہے، یہ صادق الامین انسان جا رہا ہے۔ لیکن جس دن آپ نے پرچار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اسی دن سے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی اور آپ کے اوپر ترچھی نگاہ اٹھنے لگی، آپ کے خلاف زبانیں چلنے لگی، گز گز زبان لمبا کر کے آپ کے لوگ مذمت بیان کرنے میں مشغول ہو گئے، جس کے نتیجے میں یہ پریشانی تو آپ کو آئی ہے۔ ان پریشانیوں کا ازالہ کرنے کا قرآنی نسخہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اگر دنیا میں ثبات قدمی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، عزت و وقار کو تسلیم کرا کے ٹھہرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کتاب و سنت کے اوپر مشتمل لوگوں کے دل و دماغ میں رچانا اور بسانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دن میں اگر بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں سمجھانے بجھانے کا کام آپ کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے مخالفتوں کا تومار بنا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کے مخالفت کرنے کی آپ کے اندر جرأت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر عرش الہی پر بیٹھا رب العالمین کی بارگاہ میں مدد کی گہار لگائیے اور اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے سجدہ میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ لیجئے، اللہ آپ کی تمام تر مسائل کو حل کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اور کہا صرف زبان سے تسبیح و تحمید کے جملے استعمال کرنے پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑ کر کے اپنے آپ کو جھکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا لیجئے۔ حدیث رسول کے مطابق جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس کی پیشانی زمین پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا راز و نیاز کی بات کرتا ہے، سرگوشی اور چپ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ حمد کسی نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا ہوتا ہے اور کائنات کی تمام نعمتوں کے دیکھنے پر اس کی پرشنسا اور تعریف ہوتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی اور خامی اور خرابی نہیں ہے، وہ تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ الہی تو نے آسمان بنایا، بے پناہ آسمان زبردست بنا دیا، زمین بنائی تو زبردست زمین بنائی، انسانوں کو بنایا تو بہترین انسان بنایا، اور بہت سارے مسائل جو دنیا کے تمام تر چیزیں ہیں جو تیرے اقتدار حکمرانی میں ہیں، وہ سب کے سب اسموتھلی چل رہے ہیں اور تیرے نظر و کرم کے سامنے سارا معاملہ حل ہو رہا ہے۔ تسبیح و تحلیل تمہارے لیے اور پاکی اور بزرگی تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تو زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، اب جسم کے سارے اعضاء و جوارح کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اور پھر اس کے بعد گویا سراپا سجدہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اس سے پہلے کہ ہفتہ میں یہ بات آ چکی ہے، سورہ نصر کی تفسیر کے طور پر جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ بھی نصیب ہو گیا،
اور بڑی تعداد میں جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اسی سے مغفرت کی بھیک مانگیے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ حکم اخیر میں ملا، اور سورہ ہجر کی آیت میں حکم اس وقت مل رہا ہے جب پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کھلم کھلا اعلان تبلیغ اعلان کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ شروع ہی میں کہہ دیا تھا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح بھی کیجئے، تحمید بھی کیجئے، الحمدللہ بھی پڑھیے، سبحان اللہ بھی پڑھیے، لیکن ساتھ ساتھ پورے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ سلسلہ آپ کا دراز ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور سے کامیابی مل گئی اور سب آپ نے چھوڑ دیا، تسبیح بھی چھوڑ دی، حمد کرنا بھی چھوڑ دیا، سجدہ ریزی بھی چھوڑ دی، اب تو کال اٹھا کے جینا شروع کر دیا، ہم تو غلبہ حاصل کر لیا، اب کامیابی مل گئی، نہیں۔ چنانچہ سب سے اخیر آیت میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد گمراہ انسان بھی قرآن سے گمراہی کی دلیل لیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عبادت تو وہ کرے گا جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اور دلیل قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت اس وقت تک کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ تو ہم کو تو یقین آ چکا ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے پیر و مرشد ایسے ہیں جنہیں عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور دنیا والوں کو نذرانہ وصول کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلاتے ہیں، اور اسی کی زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے، اور سارا معاملہ اسی سے ان کا حل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سے کوئی تعلق نہ رہے، ہمارے پاس آنا جانا کرو، سارا معاملہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ دلیل تم لوگ عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ پہ پورا بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ ہم لوگ تو یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر لیتے ہیں، مکہ میں کون کتا پیشاب کرتا ہے اور مدینہ میں کون بلی گزرتی ہے، ہم سارا معاملہ یہیں سے حل کر لیتے ہیں، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔